بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربیع الاول کا مہینہ چل رہا ہے۔ ربیع الاول کے موقع پر سوشل میڈیا میں ایک بحث یہ بھی چھڑی ہوئی ہے کہ 12 ربیع الاول یوم ولادت یا یوم وفات نہیں ہے، یعنی 12 ربیع الاول کو یوم ولادت کہنا یا یوم وفات کہنا یہ درست نہیں ہے۔ تو اس سلسلے میں اس بات کی تحقیق چاہیے۔ کئی ساتھیوں نے سوال کیا کہ یوم ولادت یوم وفات کے تعلق سے صحیح بات کیا ہے؟ کیا واقعی جو ہے یہ غلط ہے کہ 12 ربیع الاول کو نبی کریم علیہ السلام کی پیدائش نہیں ہوئی تھی یا 12 ربیع الاول کو وفات نہیں ہوئی تھی؟ جواب یہ ہے کہ نبی کریم علیہ السلام جس زمانے میں مبعوث ہو رہے ہیں، نبی کریم علیہ السلام محسن انسانیت، سرور دو جہاں، فخر دو عالم دنیا میں تشریف لاتے ہیں تو تاریخ کو ضبط کرنے، لکھنے اور تاریخ کو محفوظ کرنے کا رواج نہیں تھا۔ اس قدر اہتمام نہیں تھا کہ جو ہے بچے کی ولادت بھی تو کون سی تاریخ ہے۔ آج کل تو برتھ سرٹیفکیٹ کی بڑی اہمیت ہے، یعنی بچہ پیدا ہوتے ہی جو ہے اس کا سب کچھ جو ہے تیار کرنا، وہ کاغذ تیار کرنا، اس کے بغیر جو ہے کارروائی آگے بڑھتی ہی نہیں ہے۔ اسپتال سے ڈسچارج ہی نہیں کیا جاتا ہے جب تک بچے کے نام اور سرٹیفکیٹ تیار نہ ہو جائے۔ لیکن پہلے ایسا نہیں تھا، صرف اس پر اکتفا کرتے تھے کہ کون سا مہینہ ہے یا کوئی واقعہ پیش آیا تو اس سے جوڑ کے بیان کرتے تھے، اس واقعے میں جو ہے واقعے کے جب یہ واقعہ پیش آیا تھا تب یہ بچے کی ولادت بھی تھی، یا فلاں مہینہ تھا تو فلانا پیدا ہوا تھا۔ اس سے آگے بڑھ کر معاملہ نہیں تھا۔ یہ تو احسان مانیے محدثین کرام کا کہ جنہوں نے احادیث کے ذخیرے کو حفظ کرنے کے لیے، محفوظ رکھنے کے لیے اور ذخیرہ احادیث کو پورا اس کا ریکارڈ کرنے کے لیے حدیث کے راویوں، حدیث کے ناقلین اور حدیث کو بیان کرنے والوں کا بایو ڈاٹا جمع کر دیا اور ان کی ولادت وفات سب کی ایک پوری لسٹ بنا ڈالی، کھنگال مارا، اور سب کی اس وقت سے جو ہے یہ چیزیں محفوظ ہونے لگ گئیں۔ تو لہذا یہ بعد میں اب ہونا یہ چاہیے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین جو نبی کریم علیہ السلام سے دنیا میں، کائنات میں سب سے زیادہ محبت رکھنے والے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی سب سے زیادہ چہیتے تھے، لیکن چونکہ ان کے یہاں 12 ربیع الاول کے منانے کا کوئی رواج نہیں تھا، یعنی کسی تاریخ کو متعین طریقے پر منانے کا رواج نہیں تھا، ورنہ وہ تاریخ متعین ہو جاتی۔ اگر صحابہ کرام کے زمانے میں، خیر القرون میں، یوم ولادت کو یا یوم وفات کو منانے کا رواج ہوتا اور یوم ولادت میں، یوم وفات میں کوئی خاص عمل ان سے منقول ہوتا تو وہ اس کی شکل بھی متعین ہو جاتی کہ فلاں دن فلاں تاریخ یوم ولادت ہے، فلاں تاریخ یوم وفات ہے۔ تو چونکہ صحابہ کرام کو منانا نہیں تھا لہذا انہوں نے اس کی تحقیق بھی نہیں کی، انہوں نے متعین بھی نہیں کیا۔ بعد میں جب لوگوں نے اس کو منانا شروع کیا تو پھر یہ چیزیں سامنے آئیں کہ تو اس میں اکثر لوگوں نے یہ کیا کہ جو مشہور قول تھا اس کو اختیار کر لیا۔ چنانچہ ولادت کے بارے میں بھی اختلاف ہے اور وفات کی تاریخ میں بھی اختلاف ہے۔ ولادت کے بارے میں تو مہینے تک کا اختلاف ہے۔ بعض حضرات کہتے ہیں کہ بلکہ شیعوں کا زیادہ تر کہنا ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کی جو ولادت ہے وہ رمضان میں ہے، ربیع الاول کے مہینے میں ہے ہی نہیں، رمضان کی کسی تاریخ میں مانتے ہیں، 17 رمضان کو یا 12 رمضان کو، اور باقی جمہور علماء کہتے ہیں نہیں، ربیع الاول میں ہی ولادت ہے، لیکن ربیع الاول کی تاریخ یہ اس میں شدید اختلاف ہے۔ بعض نے جو تاریخ بیان کی ہے وہ 9 ربیع الاول ہے، چنانچہ اکثر محققین جو اس زمانے کے ہیں وہ 9 ربیع الاول کو کہتے ہیں، جو 20 یا 22 اپریل 571 عیسوی بنتی ہے۔ تو 12 ربیع الاول کے بجائے 9 ربیع الاول کو یوم ولادت مانتے ہیں، اور بعض محققین نے 8 ربیع الاول کو مانا ہے۔ چنانچہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان کی جو تحقیق ہے وہ یہ ہے کہ بدور الاحلہ میں انہوں نے 8 ربیع الاول کو کہا یہ یوم ولادت ہے۔ اس کے علاوہ بعض محققین کہتے ہیں کہ 12 ربیع الاول ہے، بعض 17 ربیع الاول مانتے ہیں۔ تو بہرحال یہ ولادت کی تاریخ میں شدید اختلاف ہے۔ یہ تو ولادت کی بات تھی۔ اب آ جائیے بات یوم وفات پر۔ یوم وفات مشہور تو یہی ہے کہ 12 ربیع الاول یوم وفات ہے۔ دوپہر کے وقت میں آپ یہ جو ہے آفتاب و ماہتاب ہدایت کا اور نبوت کے امام دنیا سے رخصت ہو گئے، لیکن علامہ ابن حجر، حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے فتح الباری میں اور اردو کتابوں میں بھی آپ دیکھنا چاہیں تو سیرت المصطفیٰ میں مولانا ادریس کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ نے وفات کی تاریخ میں بحث کی ہے اور اس میں کئی قول نقل کیے ہیں۔ علامہ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کی رائے یہ ہے کہ 2 ربیع الاول یہ یوم وفات ہے،
12 ربیع الاول نہیں. یہ جو 12 ربیع الاول کا قول مشہور ہے یہ علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کے قول پر مشہور ہوا ہے. انہوں نے تفسیر ابن کثیر میں یا سیرت میں جو ہے اس کو ذکر کیا ہے 12 ربیع الاول کو. تو وہ جو 12 ربیع الاول ہو گیا، حالانکہ وہ 12 ربیع الاول تھا حافظ ابن حجر کی تحقیق کے مطابق فتح الباری میں. تو بہرحال اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یوم ولادت یوم وفات میں اتنا شدید اختلاف کی وجہ کیا ہے. وجہ دراصل یہی ہے کہ اگر یہ دن صحابہ اور تابعین کے زمانے سے منایا جا رہا ہوتا تو وہ دن کلیئر ہو چکا ہوتا، تاریخ طے ہو چکی ہوتی، اختلاف کی کوئی بات ہی نہیں رہ جاتی. لیکن یہ دن منایا نہیں جاتا تھا. اس سے یہی بات واضح ہو گئی کہ دن منانا، تاریخ منانا، 12 ولادت کی 12 تاریخ ہو، ولادت کا دن ہو یا وفات کا دن ہو، برتھ ڈے ہو یا برسی ہو، یہ اسلام میں ہے ہی نہیں. لہذا نہ خیر القرون میں تھا تو بعد والوں کو بھی اس انداز سے منانا جس میں غیروں کی نقالی ہو. اور اب تو بعض جگہ کیک کاٹے جاتے ہیں، غبارے پھوڑے جاتے ہیں، یہ نہیں ہے. اور اگر ہم غور سے دیکھیں، ہم مشہور قول کو لے لیں جو آج کل مشہور ہے کہ 12 تاریخ کو یوم ولادت بھی ہے اور 12 تاریخ کو یوم وفات بھی ہے، تو ہمیں ایسی حکمت معلوم ہوتی ہے گویا اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی دنیا میں آمد سے بڑھ کر کوئی بڑی نعمت نہیں، اس سے بڑی کوئی خوشی کی چیز نہیں. اور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کو دنیا سے جانے اور دنیا سے رخصت ہونے سے بڑھ کر، آپ کی وفات سے بڑھ کر کوئی غم نہیں، کوئی جو ہے اس سے بڑھ کر کوئی صدمہ نہیں. تو اب ایک ہی دن 12 ربیع الاول یوم ولادت بھی ہے، یوم وفات بھی ہے. تو اگر آدمی سب سے بڑی خوشی منانے چلے تو اس کے قدم رک جائیں گے کہ ارے یہ تو سب سے بڑے غم کا بھی دن ہے چونکہ وفات کا دن بھی ہے. اور اگر غم منانے چلے، برسی منانے چلے تو اس کے قدم رک جائیں گے کہ ارے یہ تو جو ہے سب سے بڑی نعمت کے دنیا میں آنے کا دن ہے، خوشی کا دن ہے. تو لہذا وہ خوشی اور غمی اور خوشی دونوں کا میل جول والا جب دن ہو گیا تو خوشی بھی نہیں منا سکتے کہ غمی کا دن بھی ہے، غمی بھی نہیں منا سکتے کہ خوشی کا دن بھی ہے. اور سب سے بڑھ کر یہ کہ جب صحابہ و تابعین نے اس کو اس انداز سے نہیں منایا، جبکہ یہ 12 ربیع الاول کی تاریخیں یا اور بھی تاریخیں جو ان کی درمیان آتی تھیں انہوں نے اس کی تحقیق تک نہیں کی کہ یہ تاریخ ولادت ہے کون سی، تاریخ وفات ہے کون سی. تو اب ہمیں بھی جو ہے اس میں اپنے کو نہیں کھپانا چاہیے. اصل چیز یہ ہے کہ صحابہ نے اور تابعین نے کس کو اہمیت دی. جس چیز کو انہوں نے اہمیت دی ہم بھی اسی کو اہمیت دیں. انہوں نے اہمیت اس کو دی کہ ہم کیسے ایسی زندگی گزاریں کہ ہمارے محبوب ہم سے راضی ہو جائے اور محبوب کے محبوب اللہ تعالی ہم سے راضی ہو جائے. تو انہوں نے جیسی زندگی گزارنے کو ہمیں کہا ویسی زندگی گزارنے کو ہم جو سوچیں، اس کی فکر کریں. یہ ہے اہمیت دینے کی چیز. تو جس چیز کو انہوں نے اہمیت دی ہم اس کو اہمیت دیں، اور جس چیز کو انہوں نے اہمیت نہیں دی ہم اس کو اہمیت نہ دیں. یہ جو ہے شیطان نے نفس کو ہمارے پٹی پڑھائی کہ غیروں کے طریقے پر سال میں ایک دن ایک تاریخ کو منا کر کے سوچتے ہیں ہم نے نبی کا حق ادا کر دیا، اور بھول جاتے ہیں کہ یہ سیرت کوئی ایک دن اور رسمی کارروائیوں اور ایک دن منانے کی چیز نہیں، بلکہ یہ تو ہمیشہ ہمیش کے لیے پوری زندگی سے پلو سے باندھنے کی چیز ہے. ہر دن، ہر لمحہ، ہر شب و روز نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی یادوں میں اور آپ کی فکروں میں اور آپ کی سنتوں میں اور آپ کے تعلیمات کے سائے میں گزرنا چاہیے. ہر دن ہماری سیرت کا دن ہے، کوئی ایک دن سیرت کا دن نہیں ہے. یہ غیروں کا طریقہ ہے کہ کوئی ایک دن سال میں سیرت منا لے، کرسمس ڈے منا لی، کوئی ایک دن منا لیا اور سال پر جو ہے غافل ہو گئے. یہ ہمارا دین، ہماری یہ نبی کریم علیہ السلام کی سیرت ایسی نہیں ہے. ہمیں تو ہر چیز سے سیرت کو زندہ کرنا ہے، کھانے سے، پینے سے، سونے سے، جاگنے سے، اذان سے، نماز سے، روزے سے، ہر عمل سے. اور روزانہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کو درود کا نذرانہ پیش کر کے، تنہائی میں بیٹھ کر کثرت سے درود پڑھ کر کے نبی کریم علیہ السلام کی روزانہ سیرت منانی ہے. لہذا کسی ایک تاریخ کا انتظار کرنا، اس ایک تاریخ میں جو ہے خاص طریقے پر کچھ پروگرام کر لینا اور پھر یہ سمجھنا کہ ہم نے سیرت منا لی، یہ دھوکہ ہے. دھوکے والی سیرت سے نکل کر اصل سیرت کو اپنائیں. وہ سیرت ہے نبی کریم علیہ السلام کے مشن والی سیرت کی، جس مقصد کے لیے اللہ نے نبی کریم علیہ السلام کو بھیجا. اس مشن کو ہم اپنائیں، پھیلائیں، عام کریں اور صرف جشن کی حد تک ہم محدود ہو کر نہ رہ جائیں.